دہشت گرد اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا ڈالا، مسلسل بمباری کے باعث کوئی جائے پناہ نہیں۔ غزہ کے باسی ملبے تلے دبے زخمیوں کو نکالنے میں مصروف، بجلی نہ ہونے پر ٹارچ جلا کر لوگوں کو نکالتے اور اسپتال پہنچاتے رہے۔ اسپتال لے کے بچے کو بچانے کے بعد میڈیکل ٹیم کا رکن اسے بہلاتا رہا اور اپنے آنسو مشکل سے روکتا رہا۔ خان یونس میں 11 سالہ بچی کو تباہ شدہ عمارت سے 23 گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے قریب بمباری کی۔ اسپتال میں ہزاروں زخمیوں اور سینکڑوں خاندانوں نے پناہ رکھی ہے۔ القدس اسپتال کے قریب بھی فضائی حملے، اسپتال کے کچھ حصوں کو نقصان۔ اسپتال میں 14,000 سے زائد بے گھر افراد مقیم ہیں۔ مظلوم غزہ باسیوں نے سینکڑوں افراد کو اجتماعی قبروں میں سپرد خاک کیا گیا۔ اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے بڑھ گئی، 3,000 سے زائد بچے شامل۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کا 3 طرف زمینی حملہ ناکام، غزہ پر زمینی یلغار اسرائیلی فوج کے گلے پڑ گئی۔ حماس کے ہاتھوں اسرائیل کو بھاری نقصان کا سامنا، القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا، حماس کے راکٹ نے اسرائیلی گاڑی کے پرخچے اڑا دیے۔ حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کا اسرائیل کی جوہری تنصیبات پر حملہ، دیمونا پر راکٹ حملے کی تصدیق اسرائیلی میڈیا نے بھی کر دی۔ ترجمان ابو عبیدہ نے پیغام دیا، خدا کی جانب سے فتح آ رہی ہے، ہماری کامیابی یقینی ہے۔ گزشتہ رات صہیونی فوج کے 10 اہلکاروں کو ٹھکانے لگایا۔ غزہ میں پیدائش سے پہلے موت کے سرٹیفکیٹ بٹنے لگے، شہداء میں ایک دن کے بچوں کی بڑی تعداد شامل، جن کا برتھ سرٹیفکیٹ تو نہ بن سکا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا۔ سینکڑوں فرشتوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی جنت مل گئی، جن کا ابھی نام رکھنا تھا، والدین انہیں بے نام دفنانے پر مجبور۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 3,400 سے تجاوز کر گئی۔ اسپتالوں میں نومولود بچوں اور ماؤں کی جان بچانے کے لیے وسائل ختم ہونے لگے، ہزاروں معصوم زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ نیتن یاہو ایک کینسر ہے، امن کے لیے اس کو نکالنا ہوگا۔ اسرائیلی شہری اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے، اسرائیل میں عوام کے مظاہروں میں شدت آ گئی۔ معصوم فلسطینی شہریوں اور بچوں کا قتل عام اسرائیلی عوام کے برداشت سے بھی باہر ہو گیا۔ مختلف شہروں میں آئے روز مظاہرے، حماس کی کامیابیوں پر اسرائیلی بھوکلاہٹ کا شکار۔ اسرائیلی وزیراعظم اور فوج میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ نیتن یاہو نے سوشل میڈیا بیان میں حماس کی کامیاب کارروائی پر اپنی فوج اور انٹیلیجنس کو مورد الزام ٹھہرا دیا، کہا حماس کیسے اتنی بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فوج کے دباؤ اور شدید تنقید کے بعد نیتن یاہو نے متنازع ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، معافی بھی مانگی۔ غزہ میں ظلم بند ہونے تک احتجاج کریں گے، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اعلان، کہا اسرائیل کے ہاتھوں 2.5 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، دنیا کے حکمرانوں نے اس ظلم پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، آپارا چوک سے فیض آباد چوک تک ریلی، حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا پیغام سنایا گیا۔ 19 نومبر کو لاہور میں ملن مارچ ہوگا، ڈی چوک پر MWM کی ریلی، راجہ ناصر عباس نے کہا غزہ والوں نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ کراچی پریس کلب پر بھی احتجاج، مظاہرین نے پوری مسلم امہ کو ایک پیش پر آ کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ لاہور میں انقاف لیگ نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی۔ حکمرانوں ایمان کا تقاضا ہے، امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، فلسطین کا ساتھ نہیں دیں گے تو سمجھ لیں ہم غلام ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، فلسطینیوں کی جنگ آزادی میں شریک ہونے کا اعلان، کہا جنہیں تم دہشت گرد کہتے ہو ہم انہیں وقت کا مجاہد سمجھتے ہیں۔ یہودی لابی نے جس اینٹ کو ہمارے ملک بھیجا اسے شکست دے دی، آج وہ ایجنٹ مخافات عمل کا شکار ہیں، اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ مودی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے، پاکستان کے حکمران کیوں کھل کر فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے؟
مولانا فضل الرحمان عربی میں فلسطینی قوم اور حماس کی قیادت سے بھی مخاطب ہوئے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، بیروت میں ہزاروں افراد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے۔ اسرائیل کے خلاف نعرے، جنگ بندی کا مطالبہ، میڈرڈ میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، سان فرانسسکو میں ریلی نکالی گئی، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ، نیو یارک میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی، بروکلن کے پل پر فلسطینی پرچم لہرا دیے گئے، بھارتی ریاست کیرالہ میں ہزاروں افراد فلسطینیوں کے حق میں باہر نکلے، نیوزی لینڈ میں پارلیمنٹ کے سامنے بڑا احتجاج، سویڈن میں بھی ریلی نکالی گئی، کینیڈا کے شہر مونٹریال میں طلبہ نے احتجاج کیا، روم میں ایک شخص نے سرکاری عمارت پر لگا اسرائیلی پرچم اتار دیا۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی، نائب صوبیدار آصف عرفان، سپاہی عرفان علی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید نائب صوبیدار آصف عرفان اوکاڑا اور سپاہی عرفان علی سرگودا کا رہنے والا تھا۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن کیا گیا۔ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل جاں بحق، آر پی ملتان کہتے ہیں عاصم جمیل نے خود کو گولی ماری، سی سی ٹی وی میں ان کو خود کو گولی مارتے دیکھا۔ واقعے کے وقت عاصم جمیل جم میں ایکسرسائز کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق عاصم جمیل کچھ عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھے۔ مولانا طارق جمیل نے ٹویٹ کیا، اس حادثاتی موت نے ماحول سوگوار کر دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی وفات پر اظہار افسوس، مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگواران کے لیے صبر کی دعا۔ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار اس قابل نہیں، گر جائے گی۔ سندھ کو ہم تقسیم نہیں چاہتے، لیکن سندھ کے شہری اور دیہی علاقے کو اور رنجشوں کی خلیج کو پاٹنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں۔ ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ خالد مقبول صدیقی کا ایم کیو ایم کے جلسے سے خطاب، کہا ہم اپنے حصے کی آزادی، اپنے حصے کا پاکستان کاندھوں پر اٹھا کر لائے تھے۔ کوئی دھرتی ماں ہے تو وہ پاکستان ہے، صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پیپلز پارٹی کی 18ویں ترمیم مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، چند ارب روپے لندن بھیج کر بائیکاٹ کی کال کا کہہ رہی ہے۔ فاروق ستار نے خطاب میں کہا ہم نے مردم شماری میں لاپتہ آبادی بازیاب کرائی، سندھ کے وڈیروں جاگیداروں سے اب کراچی کو بازیاب کرانا ہے۔ پیپلز پارٹی جس طرح کراچی آئی اسی طرح واپس بھی چلی جائے گی۔ بابر اعظم نے کوئی رابطہ نہیں کیا، زکا اشرف نے خبروں کی تردید کر دی، کہا راشد لطیف کے بیان پر بہت افسوس ہوا، عہدہ سنبھالا تو ورلڈ کپ کی ٹیم منتخب ہو چکی تھی، اس ٹیم کی جیت کا کریڈٹ نجم سیٹھی لیتے رہے ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہتری کے لیے جو فیصلے ضروری ہوئے ورلڈ کپ کے بعد کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف کا AIY نیوز کو انٹرویو، 5 مہینے تنخواہ نہ ملنے کی خبروں پر وضاحت کی کہ کھلاڑیوں نے سینٹرل کانٹریکٹ پر سائن نہیں کیے، اس لیے تنخواہ جاری نہیں ہوئی۔ گزشتہ مینجمنٹ نے ورلڈ کپ سے پہلے کھلاڑیوں کو لیگ کھیلنے کے لیے NOC دیے، جس کا نقصان ٹیم کو ہوا۔ میگا ایونٹ سے پہلے کھلاڑی انجری کا شکار ہوئے۔ سینٹرل کانٹریکٹ کے تنازع نے پھر سے اٹھا لیا، پی سی بی حکام کھلاڑیوں سے دستخط لینے بھارت پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ کی کاپیاں دے دی گئیں۔ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کی روانگی سے قبل بورڈ نے معاملات حل ہونے کی تصدیق کی تھی۔ سوشل میڈیا پر سب کچھ اچھا نہیں کی افواہیں زیر گردش۔ ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی 5ویں شکست، بھارت نے 100 رن سے ہرا کر 6ٹھی فتح حاصل کر لی۔
230 رنز کا چھوٹا ٹارگٹ بھی انگلش بلے بازوں کے لیے مشکل بنا. کوئی بلے باز وکٹ پر نہ ٹک سکا. بھارت نے روہت شرما کی 87 اور سوریہ کمار کے 49 رنز کی بدولت 229 رنز بنائے تھے. ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے کوالیفائنگ سسٹم کا اعلان کر دیا. بھارت میں جاری ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے لیگ مرحلے کے اختتام پر ٹاپ 7 ٹیمیں پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر سکیں گی. پاکستان بطور میزبان 8ویں ٹیم ہوگی. ویسٹ انڈیز، زمبابوے اور آئرلینڈ چیمپئنز ٹرافی کا حصہ نہیں ہوں گی. انہوں نے بتا دیا کہ ہماری بیٹنگ ہی نہیں، ہماری بالنگ، ہماری فیلڈنگ اور ہماری سوچ جو ہے اس وقت اس کو ہرانا مشکل ہے. انڈین ٹیم کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ وہ اسپیشلسٹ پہ گئے ہیں. روہت شرما نے جو اننگ کھیلی ہے آئی تھنک جس میچورٹی کے ساتھ شامی نے، بمراہ نے جو پلیٹ فارم سیٹ کیا، ٹون سیٹ کی بالنگ کی، وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. کرکٹ ورلڈ کپ کا ہر لمحہ پرجوش. باسط علی نے کہا بھارت نے بتا دیا ان کی بیٹنگ، بالنگ اور ان کی سوچ کو ہرانا مشکل ہے. کامران اکمل بولے بھارت اس وجہ جیتا وہ بہت زیادہ آل راؤنڈر لے کر میدان میں نہیں آئے. اظہر علی کہتے ہیں روہت شرما نے شاندار اور ذمہ دارانہ اننگ کھیلی. بھارتی بالنگ بھی شاندار رہی. شو میں اداکارہ مریم نور تھیں مہمان. مصطفیٰ چودھری بنے سنجے دت اور عادی کے ساتھ مل کر حاضرین کو خوب محسوس کیا. مئی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں. انڈیا سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس کیس کو جلدی سے جلدی نمٹایا جائے اور جو اس میں کردار ہے ان کو اس کڑی سے کڑی سزا دی جائے. سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری ساجد محمود کا پی ٹی آئی چھوڑنے کے اعلان. 9 مئی واقعات کی مذمت کا ملوث افراد کو سزا ملنی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی کے بیان سے پارٹی کو بڑا نقصان ہوا. بھارتی ریاست کیرالہ میں دھماکے، 1 شخص ہلاک، 36 زخمی. دھماکہ یہوا کے گواہوں کی دعائیہ کنونشن میں ہوا. عینی شاہدین کے مطابق 3 دھماکے ہوئے. تقریباً 2500 سے زائد افراد شریک تھے. کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. نئی دلی میں ہائی الرٹ. کراچی کا سب سے بڑا غیر قانونی ہائیڈرینٹ پکڑا گیا. ہائیڈرینٹ سے نکلنے والی لمبی سرنگ بھی پکڑی گئی. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا خفیہ آپریشن. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیئرمین سید صلاح الدین کہتے ہیں گھروں سے آنے والی لائن سے چوری کی گئی غیر قانونی ہائیڈرینٹ سے 10 ملین گیلن پانی 350 سے زائد ٹینکرز کے ذریعے چوری ہو رہا تھا. کراچی کے علاقے ملی لیاقت مارکیٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ. 4 ڈاکو ہلاک، اہلکار حنیف سمیت 3 افراد زخمی. لاڑکانہ کے تھانہ مارکیٹ کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ. ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 1 دن رہ گیا. 31 اکتوبر کے بعد گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنایا جائے گا. کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں خالصتان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ جاری. ریفرینڈم سے پہلے برٹش کولمبیا میں سکھوں کی ریلی. شرکا کے آزاد خالصتان کے نعرے. ہردیپ سنگھ کے قاتلوں کو انصاف کے گٹھیرے میں لانے کا مطالبہ. لاہور میں 15 روزہ لاہور فیسٹیول کا دوسرا روز. چاروں صوبے کے ثقافتی سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز. شرکا کا کہنا تھا کتنے ہی ماڈرن ہو جائیں ہماری ثقافت اور روایات خاص کشش رکھتی ہیں. فیسٹیول میں سائیکل ریس اور میراتھن. نوجوانوں اور بچوں کی بڑی تعداد نے حصہ لیا. جیتنے والوں کو 50,000 روپے کے کیش پرائز دیے گئے.